پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اسپین بیلجیم نے اسرائیل کی دم پر پاؤں رکھ دیا. چینی شہری کرونا جیسے ایک اور وائرس کی لپیٹ میں. کرونا انفلوئنزا جیسی علامات. بیماری تیزی سے پھیلنے لگی. کراچی سمیت ملک بھر میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی. نگراں وزیر اعلیٰ سالڈ ویسٹ حکام پر برہم. کراچی کو 4 روز میں صاف کرنے کا حکم. محکمہ صحت آزاد کشمیر نے 5 کروڑ روپے مالیت کی اینجیوگرافی مشین 15 کروڑ روپے میں خریدنے کا انوکھا اقدام. مشین نصب کرنے کے بعد 10% پرفارمنس سیکیورٹی بھی وصول نہ کر کے خزانے کو 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کا نقصان. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، ڈاکٹر روت کے ایمفاؤ سول اسپتال کراچی میں نئی جدید سٹی اسکین اور MRI مشینوں کا خصوصی فنڈز حاصل کر کے اسے سندھ بینک میں رکھوا کر منافع کے نام پر جن افسران نے سود کھایا ہے اور خلاف قانون صوبے بھر کے تمام سول اسپتالوں کو چھوڑ کر صرف سول اسپتال کراچی کے ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ کی تقرری کی قانونی پوزیشن اور ان کا کردار موجودہ سرکاری خزانے پر کھلا ڈاکہ اور اس ڈاکے کو نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی جانب سے واردات کی شفاف تحقیقات کروا کر اصل ملزمان کو قانون کے دائرے میں لانے کے بجائے پرانی مشینوں کو اپ گریڈ کر کے معینہ مدت میں نہ لگائی جانے والی نئی مشینوں کی تنصیب کرنے والی کمپنی میڈیکیوز کو خصوصی پروٹوکول دیا جانا اور پھر نگراں وزیر صحت کے نامعلوم مقاصد کے ذریعے چوہے نے مشین کے تار کاٹ دیے، اس کا بہانہ بنا کر زبانی احکامات کے ذریعے ہسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری کے ذریعے بے قصور نچلے ملازمین کو معطل کروانا کون سا انصاف اور کون سی تحقیقات ہے؟ یہ جرم کی پردہ پوشی کی سہولت کاری اور اشرافیہ کی جانب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے قصور لوگوں کو ناکردہ جرائم میں ملوث کرنے کا مکروہ اور مذموم فعل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ آپ نے LDN کی جانب سے اس حوالے سے ارسال کیے گئے سوال نامے کا جواب گزشتہ 48 گھنٹے کے بعد دینا بھی اپنی شان کے خلاف تصور کیا تو LDN نے اس معاملے سے نہ صرف اب تک کی صورتحال کی ابتدائی تحقیقات کو اپنے ناظرین اور آپ سے اوپر ارباب اختیار کی خدمت میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے پیش کرنا ضروری جانا. ناظرین کرام، پہلے آپ ہمارے اسکرین پر سول اسپتال کراچی کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی خاتون سربراہ اور ڈا میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر صبا سہیل کے اس مراسلے کا عکس ملاحظہ فرمائیں جس میں انہوں نے معطل کیے گئے ملازمین کو بے قصور اور ان کی فوری بحالی کی سفارش کی ہے. آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا. واضح رہے پروفیسر صبا سہیل گریڈ 22 کی سرکاری افسر ہیں. ان کا مذکورہ مراسلہ ہسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری کے نام ہے.
لیکن اسپتال کا MS قانون پر عمل کرنے کے بجائے ایک نگراں وزیر صحت کے زبانی خلاف قانون حکم کو قانون تصور کرتے ہوئے خود کھلا لاقانونیت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس اسٹوری کی مزید تفصیل انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ کے دوسرے حصے میں پہلے آپ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول کی گفتگو سنیے، جس میں انہوں نے جناح اسپتال سمیت سرکاری اسپتالوں میں ادویہ کی قلت کے حوالے سے دو ٹوک سچ بتا دیا ہے۔ آپ پہلے ان کی گفتگو کو توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، جو تین بڑے ایشوز ہیں دواؤں کی سپلائی سے ریلیٹڈ، ایک تو یہ کہ جو ہمارا بجٹ ہے نا وہ 1100 بیڈز پہ ہی آتا ہے، تو ہم ایکچولی ایکسٹرا پیسے خرچ کر کے اس کو 2200 بیڈز کے لیے ہم دوائیں ارینج کرتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی ہوتی ہے۔ بھائی سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی جولائی کی 1 تاریخ کو ریٹ لسٹ اور وہ دے دے، آپ دسمبر سے کام کریں جنوری تک ختم، وہ شروع کام کرتے ہیں جولائی میں، لسٹ دیتے ہیں دسمبر میں، جب ہم پچھلے ریٹ پہ دوائیں مانگتے ہیں تو ہمیں وہ دیتا نہیں ڈسٹریبیوٹر۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کی میٹنگ ہونی چاہیے جنوری سے شروع یا فروری سے، اور 1 جولائی کو تمام ہاسپٹل کو سینٹرل پروکیورمنٹ کی لسٹ مل جانی چاہیے۔ تو ایک یہ مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ اس وقت جو بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اینستھیزیا کا ایک انجیکشن ہے جو کمپنی ہمیں نہیں دیتی لیکن مارکیٹ میں بیچ رہی ہے، ہم سے کہتی ہے اویلیبل نہیں ہے، اور وہ ڈبل ریٹ پہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ تو ایسی کمپنیوں کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ابھی ہمیں لیٹر لکھا ہے کہ آپ ان سب کی لسٹ ہمیں دے دیں، ہم انہیں بلیک لسٹ کر دیں گے تاکہ یہ آئندہ کبھی، اور دوسری میری ڈریپ سے ریکویسٹ یہ کہ کبھی بھی مونوپلی نہ ہونے دیں گے کہ ایک انجیکشن ایک ہی کمپنی بناتی ہے، اب وہ اس کے 4000 روپے لے یا 10,000 روپے، وہ گورنمنٹ کو کوٹ کرتی ہے 2500 روپے اور مارکیٹ میں بیچتی ہے 10,000 روپے۔ تو ڈریپ بھی کچھ انٹرسٹ لے کے جو اسینشیل دوائیں ہیں اس کی کم از کم 3-4 تو ڈسٹریبیوٹر ہونا کم از کم۔ ناظرین، آپ نے پروفیسر شاہد رسول نے دواؤں کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا وہ سنا۔ اس کی نشاندہی 1 سے زائد بار LDN پہلے ہی کر چکا ہے۔ پروفیسر شاہد رسول جو خود سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی دوست ہیں، انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے سربراہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن ہیں، جن کی سربراہی میں یہ کمیٹی حکومت سندھ اور غریب سندھ کے مریضوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے میمنوں کی لال پیلی دوا تیار کرنے والی فارما کمپنیوں کو سب سے پہلے زیادہ فائدہ پہنچانے والی کمیٹی بن چکی ہے، جن کے مالکان میمن بھی ہیں اور محکمہ صحت میں افسران بھی۔ اور نیلے پہ دہلا یہ کہ کمیٹی کے سربراہ نے 2 کروڑ سالانہ ٹن آؤٹ کی سپلائی فارما کمپنیوں کی لازمی شرط کو ختم کر کے CPC کو نیلی پیلی دواؤں کا نیلام گھر بنا دیا ہے۔ جو بھی بولی دے وہ دوا کے بجائے ٹیسٹنگ لیبارٹری میں فیل ہو جانے والی دوا دے جائے یا دوا کے بجائے صرف بل دے کر اپنا چیک لے جائے۔ کیونکہ یہ ہمت پروفیسر شاہد رسول میں شاید اس لیے نہیں کہ وہ خود بھی تو خلاف قانون افسر ہیں۔ انہوں نے مونوپولی کمپنیوں کا خاص طور پر اینیتھیسیا کی جس امپورٹڈ دوا کا ذکر کیا اس کی تفصیل انشاءاللہ اتوار کی ہیلتھ ڈائری میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن انہوں نے میڈیا کو یہ سچ کیوں نہیں بتایا کہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کا نیٹ ورک سسٹم مافیا کے ذریعے نان ایکٹر لوگ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 6 سے آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے اس کمیٹی کے چیئرمین سابق وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ ہوتے تھے، اب اس کے چیئرمین جیال نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر ہیں۔ اس صوبے کے عوام کو چہروں کی تبدیلی کے علاوہ ذلت، ناانصافی اور کرپشن سے چھٹکارا نگرانوں کے دور میں بھی نصیب نہیں ہوا۔ محکمہ صحت کے ایک ہسپتال میں درجنوں مریضوں کی اموات، ہیلتھ کیئر کمیشن کے گل چھرے، وزیر صحت کے حکم پر سیکریٹری صحت کا الٹا حکم نامہ، خواتین کی ہراسگی کے مجرموں کو کھلی چھوٹ، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا ڈرامہ سمیت محکمہ صحت میں جاری لا قانونیت پر مبنی
دیگر اقدامات پر تہلکہ خیز رپورٹ کے لیے اس بار کی پیر کی ہیلتھ ڈائری تک آپ انتظار فرمائیں، اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایم ڈی کیٹ کے کل کے پروگرام پر آج دوبارہ ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ کے حتمی نتائج کا ڈا یونیورسٹی نے اجرا کر دیا، اس کا عکس آپ ہمارے اسکرین پر اور ڈا یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔